وہ منہ لٹکائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اداس تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ساجد، تم اداس اور خاموش کیوں ہو؟ کیا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے کہا۔ نہیں، مجھے نوکری سے جواب مل گیا ہے، اس نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، مجھے نوکری سے جواب مل گیا ہے، میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہوا، لیکن قسمت کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں بیکاری سے تنگ آ گیا تھا، مجھے کہیں بھی ملازمت نہ ملتی تھی۔ ایک دوست نے مشورہ دیا کہ تم چڑیا گھر چلے جاؤ اور وہاں میرا نام لے کر کہنا کہ مجھے ملازمت چاہیے۔ یہ آج سے 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ دوسرے روز میں چڑیا گھر روانہ ہو گیا اور مینیجر کے کمرے میں پہنچا۔ دوست کا نام لے کر میں نے اس سے کہا، میں عرصے سے بیکار ہوں، اگر آپ کے پاس جگہ ہو تو مجھے ملازم رکھ لیں، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ مینیجر نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہیں ملازمت مل جائے گی، لیکن کام ذرا مشکل ہے، شاید تم نہ کر سکو۔ میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ تمہیں ریچھ بننا پڑے گا۔ ریچھ؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، تمہیں ریچھ کی کھال پہن کر پنجرے میں چڑیا گھر کھلنے سے بند ہونے تک رہنا پڑے گا، اور اس کا معاوضہ تمہیں روزانہ 5 روپے کے حساب سے مل جایا کرے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ کام تو بہت آسان ہے۔ مینیجر نے مجھے دوسرے روز آنے کو کہا، اور پھر میں چڑیا گھر میں ملازم ہو گیا۔ روزانہ صبح 7 بجے میں چڑیا گھر پہنچ جاتا اور ریچھ کی کھال پہن کر پنجرے میں بیٹھ جاتا۔ لوگ آتے، مجھے ریچھ سمجھ کر دیکھتے۔ بچے میرے پنجرے میں طرح طرح کی چیزیں پھینکتے، میں لوگوں کی نظریں بچا کر سب کچھ کھا جاتا۔ دن بڑے مزے سے گزر رہے تھے۔ چند کھلنڈرے لڑکے روزانہ ہی چڑیا گھر آ جاتے، مجھ پر کنکر پھینکتے اور تنگ کرتے، لیکن میں چپ چاپ پڑا رہتا۔ انہوں نے مینیجر سے شکایت کر دی۔ مینیجر صاحب، آپ کا ریچھ چپ چاپ پڑا رہتا ہے، بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، اس کا علاج کرواؤ، کہیں مر ہی نہ جائے۔ چڑیا گھر بند ہوتے ہی میں کھال اتار کر اپنی مزدوری لینے مینیجر کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھتے برس پڑا۔ کمبخت، سارا دن پنجرے میں مردوں کی طرح پڑے رہتے ہو، کچھ اچھلا کودا بھی کرو، لوگ تمہاری بہت شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا ریچھ بیمار ہو گیا ہے، اگر تم کل بھی اسی طرح پڑے رہے تو سمجھ لو کہ تمہاری چھٹی۔ مینیجر کی ڈانٹ سن کر میں چپ چاپ گھر چلا آیا۔ ساری رات سوچتا رہا کہ میں لوگوں کو کس طرح خوش کر سکتا ہوں۔ رات گئے تک مجھے نیند نہیں آئی۔ دوسرے روز جب لوگ چڑیا گھر میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر میں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے۔ بچے میرے کرتب دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے، میں زور زور سے اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی تو برابر والے پنجرے میں جا پڑا۔ یہ شیر کا پنجرہ تھا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ شیر سو رہا تھا۔ اچانک دھماکے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خوفناک آنکھوں سے مجھے گھورا اور اٹھ کر غراتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا۔ لوگ شیر اور ریچھ کی لڑائی دیکھنے کے لیے پنجرے کے گرد جمع ہو گئے۔ خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ شیر میری طرف غراتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، بچاؤ بچاؤ! لوگ مجھے انسانی زبان میں بولتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شیر میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے مجھے خوفناک آنکھوں سے گھورتے ہوئے دھاڑنا شروع کر دیا۔ میں نے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، خدا کے لیے مجھے شیر سے بچاؤ! میری آواز حلق میں پھنس گئی۔ شیر غراتا ہوا میرے قریب پہنچا اور آہستہ سے کہا، کمبخت، اپنے ساتھ مجھے بھی کیوں نوکری سے نکلوانا چاہتا ہے؟ یہ کہا اور غراتا ہوا واپس چلا گیا۔ پورے چڑیا گھر میں شور مچ گیا، یہ ریچھ نہیں ہے، اس کی کھال اتار دو۔ لوگوں نے مجھ پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک پتھر میرے سر پر لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ شام کو جب مجھے ہوش آیا تو میرا جسم درد کی شدت سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں سیدھا مینیجر کے کمرے میں پہنچا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گالیاں دینے لگے۔ کمبخت، تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، تم نے ہمیں ذلیل کروا دیا، نکل جاؤ ورنہ وہ مرمت کروں گا کہ ساری عمر یاد کرو گے، اور اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔